سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں میراث کے سلسلے میں جو احکامات دیے گئے ہیں اس میں کافی تفصیلی احکامات ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر چند باتیں اگر ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو پھر انشاءاللہ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میراث کے جو احکامات ہیں، جو حصے ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفصیلات بعد میں بیان کی، بلکہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر کس کو کتنا دیا جائے گا وہ سب اللہ کی طرف سے بتایا گیا۔ کافی تفصیلی احکامات اس کے سلسلے میں قرآن مجید میں آئے ہیں، تو اس کو ہم لوگ سمجھنے سے پہلے اس آیت کو یہ خلاصہ ہم لوگ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آیت پر ہم لوگ جائیں گے۔ اگر میت نے اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑی ہے، بیٹا بیٹی چھوڑے ہیں، تو وہ عصبہ بنتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذوی الفروض اور ایک ہوتا ہے عصبہ۔ ذوی الفروض یعنی جن کو حصہ دیا جاتا ہے میراث میں سے، ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے، اور بچا ہوا پورا مال جن کو دیا جاتا ہے ان کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر بیٹا بیٹی میت کی اولاد ہیں، تو جن کو حصہ دینا ہے ذوی الفروض میں، جیسے ماں باپ ہیں یا بیوی ہیں، تو ان کا حصہ ان کو دینے کے بعد بچا ہوا پورا مال وہ بیٹا بیٹی اولاد کو تقسیم کیا جائے گا۔ البتہ بیٹا اور بیٹی اگر وراثت لے رہے ہیں تو ان میں بیٹی کا حصہ وہ بیٹے سے آدھا ہوگا، یعنی بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے اگر بیٹی ہے تو بیٹی کا حصہ کیا ہے؟ بیٹی اگر بیٹے کے ساتھ ہے تو پیچھے ہو گیا، عصبہ بنیں گے، پورا مال ماں باپ کو دینے کے بعد، بیوی کو دینے کے بعد پورا مال میت کے ماں باپ میت کی بیوی کو دینے کے بعد بچا ہوا جتنا مال ہے وہ پورا بیٹا اور بیٹی کو تقسیم ہوگا۔ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ، اس طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔ اچھا، پھر شوہر بیوی کو کتنا ملے گا؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کو کتنا ملے گا؟ بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کو کتنا ملے گا؟ یا ماں باپ ہیں تو ان کو وہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ ابھی دیکھیے بیٹی اگر بیٹی اکیلی ہے، ایک بیٹی اس نے چھوڑی ہے مرنے والے نے، تو بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، یعنی 50% مال پورا بیٹی کو دیا جائے گا۔ اگر 2 بیٹیاں ہیں، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، تو ان کو 2/3 مال دیا جائے گا، یعنی 66% تقریباً 66.66 ہوتا ہے، اتنا مال 2/3 3 حصے پورے مال کے کیے جائیں گے، اس میں سے 2 حصے وہ بیٹی کے حصے میں، 2 بیٹیوں کے حصے میں آئیں گے، 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہیں تو۔ اسی طرح سے اچھا، بیٹے کے ساتھ اگر ہیں تو بیٹے کو ڈبل ملے گا، وہ تو پیچھے بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے ماں اگر ہے، میت کی ماں ہے، میت نے اپنے پیچھے ان کے ورثہ میں اس کی ماں موجود ہے، تو اگر اولاد نہ ہو اور بہن بھائی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اولاد بھی نہ ہو بہن بھائی بھی نہ ہو، تو ماں کو 1/3 حصہ ملے گا۔ 1/3 حصہ کا مطلب 3 حصوں میں سے 1 حصہ ماں کا ہوگا، یعنی 33%، 33.33 ہوتا ہے تقریباً، اتنا مال وہ ماں کے حصے میں آئے گا۔ اگر اولاد یا بہن بھائی ہوں، اولاد ہیں یا بہن بھائی ہیں، تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3، یہ ذوی الفروض ہیں، یعنی ان کے حصے اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں، ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ تو ماں کو اگر اولاد یا بہن بھائی ان میں سے کسی کی موجودگی میں ماں کو 1/6، 6 حصوں میں سے 1 حصہ دیا جائے گا۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ 16.5% کچھ ہوتے ہیں، 16% کے تقریباً قریب ہوتے ہیں، اتنا وہ ان کو دیا جائے گا۔ کن کو؟ والدہ کو۔ 1/6 کا مطلب 16.6 ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آگے دیکھیے، اس کے بعد باپ، اگر میت نے اپنے پیچھے باپ چھوڑا ہے، یعنی ان کے باپ بھی موجود ہیں وراثت لینے والوں میں سے، اگر اولاد ہو تو باپ کو حصہ ملتا ہے، اگر اولاد نہ ہو تو باپ عصبہ بھی بن سکتا ہے، یعنی بچا ہوا مال پورا اس کے حصے میں آئے گا۔
اگر اولاد ہو تو 1/6. 1/6 کا مطلب یعنی ابھی بتایا تھا کہ 16% کچھ ہوتے ہیں، تو وہ اتنا حصہ اس کو، یعنی 6 حصے بنائے جائیں گے کل مال کے، اس میں سے 1 حصہ باپ کو دیا جائے گا. اگر اولاد نہ ہو تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں جو ہے اولاد بھی نہیں ہے اور پھر اس کی پوتے بھی نہیں ہیں، تو پھر جو ہے باپ عصبہ بنتا ہے. عصبہ مطلب حصے والوں کو حصہ دینے کے بعد بچا ہوا پورا مال باپ کے حصے میں آئے گا، اس کو عصبہ کہتے ہیں. اچھا، شوہر کو کتنا ملے گا؟ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا اور اولاد نہ ہو، بیوی کا انتقال ہو گیا اولاد نہ ہو تو شوہر کو پورے مال کا آدھا حصہ ملے گا. اگر بیوی کی اولاد تھی، بیوی کا انتقال ہو گیا شوہر کو، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو یعنی 1/4 25% مال جو ہے وہ 25% مال شوہر کو دیا جائے گا. اور اسی طرح سے جو ہے بیوی، اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوی ہے تو ایسی صورت میں اولاد ہو تو اولاد نہ ہو تو پھر جو ہے بیوی کو 25% مال 1/4 25% مال دیا جائے گا. اولاد ہونے کی صورت میں 1/8 سمن دیا جائے گا. یعنی 1/8 کا مطلب جو ہے 12%، یعنی 1/4 کا بھی آدھا 12.5% تقریباً ہوتے ہیں، وہ اتنا جو ہے اتنا مال سمن کا مطلب جو ہے 12.5%، جی 12.5% ہوتا ہے. یہ اتنا مال جو ہے وہ بیوی کو دیا جائے گا. اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو 1/8 یعنی 12.5%، اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو 25% یعنی 4 حصوں میں سے 1 حصہ بیوی کو دیا جائے گا. اس کے بعد ہے اگر کوئی میت ایسی ہے کہ جس کی نہ جو ہے اولاد ہیں نہ ماں باپ ہیں، ہو سکتا ہے ایسی کوئی میت ہو، تو اس کی جو ہے اس کے یعنی کیا کہتے ہیں اصول بھی نہیں ہے، فروع بھی نہیں ہے. فروع کا مطلب اولاد، پوتے اور باپ دادا اوپر تک کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسی میت کو جو ہے کلالہ کہتے ہیں. تو اس کو جو ہے اس کی اگر ماں شریک بہن، کون بہن میں بھی سگی بہن نہیں، ماں شریک بہن ہے، سگی بہن بھی نہیں ہے مان لیجئے، تو ایسی صورت میں اس کو ماں شریک بہن کو جو ہے اگر ایک ہے یا ماں شریک بھائی ہے یا ماں شریک بہن ہے تو اس کو 1/6 ملے گا. 1/6 کا مطلب جو ہے تقریباً کتنا 16%. 1/6 کا مطلب جو ہے وہ 16% ہوتا ہے، 16.5%. وہ اتنا جو ہے اس کو دیا جائے گا ماں شریک بہن یا بھائی کو ایک ہو تو. اگر 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 1/3 دیا جائے گا، یعنی 3 حصوں میں سے 1 حصہ ان کو دیا جائے گا. 1/3 کا مطلب ہوتا ہے 33.33. یہ جو ہے اس کا حصہ ہوتا ہے اگر میت کے اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں سکے، تو اس صورت میں. تو یہ خلاصہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، بیٹے کو کتنا دیا جائے گا، بیٹی کو کتنا دیا گا. اس کے بعد ہم لوگ آیت پڑھتے ہیں، دیکھیے پھر انشاءاللہ جو ہے پورا سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اولاد کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے اس بات کی کہ لڑکے کو لڑکی کا دگنا حصہ دیا جائے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اگر یعنی اولاد میں سے خالی بیٹیاں ہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر وارثین میں صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹے نہ ہوں، اور فوق اثنتین 2 سے زیادہ ہوں یا 2 ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو ان کو 2 ثلث ملے گا. 2 ثلث یعنی 66.6% ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا. 2/3 ان کو دیا جائے گا. 3 حصے کریں گے، اس میں سے 2 حصے ان کو دیے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر ایک ہی بیٹی ہو تو ایسی صورت میں اس کو پورے مال میں سے آدھا دیا جائے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. میت کے اگر والدین ہیں دونوں میں سے،
والدین دونوں موجود ہیں اور اس کی اولاد بھی ہو میت کی، تو ایسی صورت میں لکل واحد منہما السدس، ہر ایک کو ایک ایک سدس دیا جائے گا۔ ایک ایک سدس کا مطلب پورے مال میں سے پورے مال کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور ایک حصہ وہ ان کے یعنی ماں باپ کے حصے میں آئے گا، وہ ہوتا ہے 16.66%۔ ٹھیک ہے، یہ کب ہے؟ جب میت کی اولاد ہو اور ماں باپ ہو۔ اچھا، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر میت کی اولاد نہ ہو، میت کی اولاد نہ ہو اور پھر ایسی صورت میں اس کی ماں کو جو ہے وہ 1/3 ملے گا، پورے مال میں سے 1/3 حصہ وہ ماں کے حصے میں ماں کو دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اولاد نہ ہو لیکن بھائی بہن ہیں 2 سے زیادہ، تو ایسی صورت میں بھی ماں کو جو ہے 1 سدس ملے گا۔ اولاد ہو یا بہن بھائی ہو، نہ ہو تو پھر 1 ثلث ملتا ہے، 1/3 3 حصوں میں سے 1 حصہ۔ اگر اولاد ہو یا بھائی بہن ہو، بھائی میں بہن میں سے 2 ہوں، تو اسی صورت میں اس کو 1 سدس یعنی 16.5% تقریباً ہوتا ہے، اتنا دیا جائے گا، 6 حصوں میں سے 1 حصہ اس کو دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ کب ہوگا تقسیم؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ وصیت کو نافذ کرنے کے بعد یا قرض ہو میت پر مرنے والے پر، وہ اس قرض کو ادا کرنے کے بعد یہ پورے حصے تقسیم کیے جائیں گے۔ وصیت کا مطلب مرنے والے نے اگر وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ مسجد کو دیا جائے، مدرسے کو دیا جائے یا کسی خیر کے کام کے لیے دیا جائے، اس نے وصیت کی تھی مرنے سے پہلے، تو اس میں سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ البتہ وصیت میں ایک بات یاد رکھیں، وصیت صرف اس وقت نافذ ہوگی یا اتنے مال میں نافذ ہوگی جو مال میت نے چھوڑا ہے اس میں سے صرف 1/3 3 حصوں میں سے 1 حصہ، یعنی مطلب 33.33%، اس سے زیادہ مال میں وصیت نہیں کر سکتا مرنے والا۔ اتنے مال کی وصیت جو ہے نافذ ہوگی، اس سے زیادہ مال کی نافذ نہیں ہوگی، اس سے زیادہ آدمی جو ہے وصیت نہیں کر سکتا۔ اچھا، البتہ قرض ہے، قرض میں اگر پورا مال بھی اس کا قرض ادا کرنے میں ختم ہو جائے تب بھی پورا مال دیا جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کے بعد ہی جو ہے وراثت کی تقسیم ہوگی، اس سے پہلے وراثت کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے باپ تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے لیے زیادہ بہتر یا پھر جو ہے نفع کے اعتبار سے کون زیادہ اقرب ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جب جو کچھ اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں یہ اللہ حکم دے رہا ہے، لہذا جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کتنا دینا چاہیے، اس سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا، لہذا اس کو ہم لوگ اس میں جو ہے جو عام طور پر جو ہے الٹی سیدھے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں۔ اگر ان اعتراضات پر غور کیا جائے تو ان سب کی جو ہے یعنی معقول جوابات جو ہیں ہمارے علماء نے بھی دیے ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ ہم بھی بتائیں گے۔ فی الحال ابھی ہم لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ دیا جانا چاہیے، شریعت میں کتنا طے کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور اللہ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، ہر حکم کے پیچھے جو ہے اللہ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری مان لیجئے تمہاری کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے شوہر کو اس کی بیوی کے مال میں سے کتنا ملے گا؟ اولاد اگر نہ ہو تو آدھا ملے گا، پیچھے بھی بتایا تھا، ایک بار وہی بات جو ہے تفصیل سے اس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ اگر اولاد نہ ہو، بیوی کا انتقال ہوا اور بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ایسی صورت میں شوہر کو اس کے کل مال میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیوی کی اولاد تھی تو شوہر کو جو ہے اس کے مال میں سے پاؤں ملے گا، ربع ملے گا، یعنی 25% جو ہے مال اس کو ملے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ بھی اسی وقت جب کہ وصیت نافذ ہو چکی ہو، وصیت کے نافذ کرنے کے بعد اور اس قرض کے ادا کرنے کے بعد، وصیت اور قرض کا جو ہے وہ تفصیلات ابھی پیچھے گزر چکی ہیں۔ اچھا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اسی طرح سے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی موجود ہے، تو بیوی کو اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں پاؤں مال بیوی کے حصے میں آئے گا، پورے مال میں سے پاؤں مال 25% مال جو ہے وہ بیوی کو دیا جائے گا اگر شوہر کی اولاد نہ ہو۔
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر شوہر کی اولاد تھی تو پھر بیوی کو جو ہے اس کے کل مال میں سے ثمن دیا جائے گا. ثمن کا مطلب 8 حصے کیے جائیں گے, 8 حصوں میں سے ایک حصہ اس کو دیا جائے گا. مطلب 12.5% جو ہے مال وہ بیوی کے حصے میں آئے گا اگر اولاد شوہر کی ہو. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر اولاد ہو تو پھر جو ہے یعنی اولاد ہو تو یعنی ثمن دیا جائے گا 12.5%. یہ بھی اسی وقت من بعد وصیت توصون بها او دین, شوہر نے وصیت کی ہے تو اس وصیت کو نافذ کرنے کے بعد. اور اسی طرح سے شوہر کے ذمے قرض تھا تو اس قرض کی ادائیگی کے بعد, اس سے پہلے نہیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اسی طرح سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا, اس کی جو ہے اصول بھی نہیں ہے, فروع بھی نہیں ہے, اولاد بھی نہیں ہے, باپ دادا بھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس کی بہن بھائی بھی نہیں ہے سگے, اور صرف جو ہے ماں شریک بہن ہے, ایک بہن یا ایک بھائی ہے, تو ان میں سے ہر ایک کو جو ہے ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو اس کو ایک سدس دیا جائے گا, 6 حصوں میں سے ایک حصہ یعنی 16.5%. سدس یعنی 16.5% اس کو دیا جائے گا سدس. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ اگر مان لیجئے ایک بھائی یا ایک بہن ماں شریک نہیں تھے, 2 ہیں, 2 سے زائد ہیں, تو ان سب کو جو ہے 1/3 مال میں سے پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ یعنی 33.33% اس کو ان کو دیا جائے گا, ان میں آپس میں تقسیم ہوگا. من بعد وصیت یوصی بها او دین وہ بھی یعنی وصیت کے نافذ کرنے کے بعد اور قرض کے ادا کرنے کے بعد, جو وصیت اس نے کی ہے اس کو ادا کرنے کے بعد اور قرض کو ادا کرنا. غیر مضار یہاں پر ایک شرط جو ہے اور بڑھا دی گئی, یعنی وصیت ایسی نہ ہو جس میں جو ہے یعنی وراثت میں جن لوگوں کو حصہ مل رہا ہے ان کو نقصان پہنچانے کی غرض سے وصیت کی گئی ہو, جس میں 1/3 سے زیادہ وصیت کی گئی ہو, تو ان سب کو جو ہے ان سب کا خیال رکھتے ہوئے 1/3 کے اندر اندر وصیت ہو, اور جو ہے خامخواہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وصیت نہ کی گئی ہو, ورنہ جو ہے بہرحال وصیت تو 1/3 مال میں نافذ ہو جائے گی. وصیت من اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو, یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے. واللہ علیم حلیم, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے, اور اللہ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے. کوئی حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنایا ہے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.